Try today, learning new things on the way. Take a breath and start to say, I can do it, hip hooray. Tie my shoes and zip my coat. Stack the blocks and float the boat. Try again if it's not right. Practice makes it shine bright. I can do. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹیچر لائسنس ٹیسٹ 2026 کی سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں ٹیچر انور. آج ہم لیکچر نمبر 12 ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم نے پریویس لیکچر میں کلاس روم مینجمنٹ پڑھا تھا. آج ہم کلاس روم مینجمنٹ کا ٹاپک امپورٹنس آف کلاس روم رولز پڑھنے جا رہے ہیں. کلاس روم رولز کیا ہیں؟ یہ وہ اصول اور ہدایات ہیں جو استاد کلاس کے آغاز میں طلبہ کو بتاتا ہے کہ کلاس میں نظم و ضبط، احترام اور مؤثر سیکھنے کا ماحول برقرار رہے. اگر آسان الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھیں تو کلاس روم میں نظم و ضبط اور بہتر تعلیم کے لیے بنائے گئے اصول کو کلاس روم رولز کہتے ہیں. کلاس روم رولز کیوں ضروری ہیں؟ کلاس میں نظم و ضبط برقرار رہتا ہے، طلبہ میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں ہوتا، طلبہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، جھگڑے اور شور کم ہوتے ہیں. کلاس روم رولز کی کچھ مثالیں: وقت پر کلاس میں آئیں، ہاتھ اٹھا کر بات کریں، استاد اور ساتھیوں کا احترام کریں، کلاس روم کو صاف رکھیں، اجازت کے بغیر اپنی جگہ نہ چھوڑیں، ہوم ورک وقت پر جمع کروائیں. استاد کلاس روم رولز کیسے نافذ کرے؟ پہلے ہی دن جب استاد کلاس میں جائے تو تمام قواعد واضح کرے. قواعد کے لیے بورڈ یا چارٹ پر اس کو لکھ کر کلاس روم میں لگائے. سب بچوں پر یکساں لاگو کرے. خلاف ورزی پر مناسب حوصلہ افزائی دے، صرف سزا پر انحصار نہ کرے. اب ہمارے پاس ہے کلاس روم مینجمنٹ اسٹریٹجیز. پہلی جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے پازیٹیو رینفورسمنٹ یعنی مثبت حوصلہ افزائی. یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں استاد یا والدین کسی اچھے رویے کے بعد بچے کو انعام، تعریف یا حوصلہ افزائی دیتے ہیں تاکہ اس کا یہ اچھا رویہ برقرار رہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف کریں، اس کو انعام دیں یا اسٹار دیں. سیکنڈ اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے ایکٹیو پارٹیسپیشن یعنی فعال شرکت. یہ کیا ہوتی ہے؟ طلبہ صرف خاموشی سے نہ سنیں بلکہ سبق میں فعال طور پر حصہ لیں، سوالات کریں، جواب دیں، گروپ ورک کریں، اپنے رائے دیں اور مختلف سرگرمیوں میں شریک ہوں. اگر آسان الفاظ میں اس کو دیکھیں، جب طلبہ سبق کے دوران پوری دلچسپی کے ساتھ مختلف تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، اسے ایکٹیو پارٹیسپیشن کہتے ہیں. ایکٹیو پارٹیسپیشن کے کیا مقاصد کیا ہیں؟ طلبہ کی دلچسپی بڑھتی ہے، کریٹیکل سوچ یعنی تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے، اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، ٹیم ورک کی عادت پیدا ہوتی ہے اور سبق کو یادگار بنایا جاتا ہے. تیسری اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے آئی کانٹیکٹ، آنکھوں سے رابطہ. اس سے کیا مراد ہے کہ استاد تدریس کے دوران طلبہ کی طرف دیکھ کر بات کرے تاکہ ان کی توجہ برقرار رہے، مؤثر رابطہ قائم ہو اور کلاس روم میں نظم و ضبط برقرار رہے. اگر آسان الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، تدریس کے دوران استاد کا طلبہ کی طرف دیکھ کر بات کرنا اور ان سے نظری رابطہ قائم رکھنا آئی کانٹیکٹ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر استاد سوال پوچھے وقت پوری کلاس کی طرف دیکھتا ہے، صرف ایک طلبہ علم کی طرف نہیں. اس سے تمام طلبہ خود بخود جو ہے وہ اس آئی کانٹیکٹ کے ذریعے سبق کا حصہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں خود کو. اچھا، فورتھ جو ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے وہ موومنٹ ان کلاس روم یعنی کلاس روم میں حرکت کرنا. اس سے یہ مراد ہے کہ استاد تدریس کے دوران کلاس روم میں مناسب انداز میں ایک جگہ کھڑا رہنے کے بجائے مختلف جگہوں پر چل کر طلبہ سے رابطہ رکھے، ان کی رہنمائی کرے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھے. اگر ہم اس کی آسان ڈیفینیشن دیکھیں تو تدریس کے دوران استاد کا کلاس روم میں مناسب طریقے سے چلنا پھرنا اور تمام طلبہ تک پہنچنا موومنٹ آف ان کلاس روم کہلاتا ہے. مثال، استاد سبق سمجھاتے ہوئے کبھی بورڈ کے پاس جائے، کبھی کلاس کے درمیان اور کبھی قطار کے قریب جا کر پڑھائے تاکہ طلبہ کی توجہ برقرار رہے. چوتھا ہمارے پاس جو چوتھی اسٹریٹجی ہے پراکسیمیٹی کنٹرول یعنی کہ قریب جا کر نظم و ضبط برقرار رکھنا. یہ ایک ایسی تکنیک ہے جس میں استاد شرارتی یا توجہ نہ دینے والے طلبہ علم کے قریب جا کر اس کے رویے کو بہتر بنائے بغیر ڈانٹے یا سزا دینے کی. اگر اس کو آسان الفاظ میں ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تدریس کے دوران
استاد کا مسئلہ پیدا کرنے والے طلبہ علم کے قریب جا کر اس کے رویے کو مثبت انداز میں کنٹرول کرنا پراکسیمیٹی کنٹرول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر طلبہ علم کلاس میں کھیل رہے ہیں، استاد خاموشی سے اس کے قریب جائے، طلبہ علم فوراً کھیل چھوڑ کر سبق سننے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، 5ویں اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس نان وربل سگنل یعنی غیر زبانی اشارے۔ استاد کا بغیر الفاظ استعمال کیے اشاروں، چہروں کے تاثرات یا جسمانی حرکات کے ذریعے طلبہ کو ہدایات دینا نان وربل سگنل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر استاد سبق پڑھا رہا ہے، چند طلبہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، استاد کچھ کہنے کے بجائے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہ جو اشارہ ہے یہ نان وربل سگنل ہے، یعنی طلبہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ استاد جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور سبق پہ توجہ دیں۔ یہ ہمارے پاس 5 جو تھیں وہ کلاس روم مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز تھیں۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم کلاس روم مینجمنٹ کے ماڈلز کے اوپر کریں گے، لیکچر بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔